اللہ 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 اللہ۔ وہ ایک خاتون کا فون آیا نا میری وائف کے پاس، وہ جو ہونٹوں کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ صحیح کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں؟ یہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں آج کل مارکیٹ کے اندر بھائی۔ باقی سب باتوں کا جواب حدیث کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں موجود ہے، صحیح ہے نا؟ ہونٹوں کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں، یہ بھی زینت میں سے آتا ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کر رہی ہے۔ کس کے لیے زینت کر رہی ہے؟ یہاں شوہر کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، یہاں تو اچھے کپڑے جب پہنا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، جب گھر کے اندر کوئی دعوت ہوتی ہے یا کوئی بندہ باہر جا رہا ہوتا ہے دعوت کے اندر، اس وقت اچھے کپڑے، اور باقی جب شوہر گھر کے اندر آتا تو وہی برتن مانجنے والے کپڑے ہوتے ہیں، گندی سی بدبو آ رہی ہوتی ہے، پکوڑا بنا کر آ رہی ہوتی ہے، کوئی بینگن کا پکوڑا بنا رہی ہوتی ہے، کبھی آلو کا پکوڑا بنا رہی ہوتی ہے، کوئی کیا کٹلس بنا رہی ہوتی ہے، وہی بدبو والے پسینے کے اندر بیٹھ جاتی ہے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کے ساتھ تو یہی ہو رہا تھا بیچارے کے ساتھ۔ پھر ظاہر سی بات ہے اس شوہر کو اٹریکشن ہوگی نا، جو عطر وغیرہ اور خوشبو لگا کر باہر گھوم رہی ہوتی ہے خواتین۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو شوہر کے آنے سے پہلے جو طریقہ ہے شریعت کا، وہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی شوہر کے آنے سے پہلے آپ نہا لو، اور نہانے کے بعد وہ شوہر کے پاس جب بیٹھو تو خوشبو تو آ رہی ہو نا، خوشبو تو آ رہی ہے، وہی بدبو والی۔ آپ کا تو کام کر رہی تھی 24 گھنٹے، ارے بھائی تیرے اندر سے بدبو آ رہی شوہر، تمہارے اور تمہارے بچوں کا تو کام کر رہی تھی۔ ایک تو تمہارا کام کرو، تمہارے بچوں کا کام کرو، اوپر سے یہ بولو بدبو آ رہی ہے۔ ارے بھائی آ رہی ہے تو بتا رہا ہوں نا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ شوہر بیچارہ ذلیل ہوتا ہے پھر تو پھر شوہر بیچارہ، تو شوہر کو اگر بیوی سمجھ لے اور یہ سارے طریقے اختیار کر لے تو یقین یہ شریعت کے طریقے سارے، یہ دین کے طریقے، دین کی، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو بیوٹی پارلر ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اپنے گھر کے اندر اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے گھر کے اندر کوئی کٹ لا کر رکھ لیں اور خود ہی کرنا سیکھیں۔ بیوٹی پارلر کے اندر کیوں جاتے ہیں؟ بیوٹی پارلر کے اندر جا کر کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہم بھی لے کر جاتے ہیں، نہیں تمہیں مہندی لگانا نہیں آتی، ہمیں بیوٹی پارلر کی سمجھ میں آئے گی کیا ہوگی؟ مہنگے سے مہنگا بیوٹی، اور پھر اس کے بعد بتا رہے ہوتے ہیں یہ فلاں بیوٹی پارلر سے لگوا کرنا ہے مہندی، تمہیں پتہ ہے؟ یہ ہمارے اندر باتیں ہو گئی، یہ مذاق والی باتیں ہے نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے فلاں بیوٹی پارلر جا کر ولی اللہ بن کر آیا شاید، اور اسٹیپ لگوا کر لے کر آیا ہاتھ کے اوپر۔ بھائی اگر کوئی ولایت مل گئی ہے تو سمجھ میں بھی آئے، فلاں بیوٹی پارلر سے لگوائی، کہاں سے لگوائی؟ او فلاں بیوٹی پارلر جو کراچی کا سب سے مہنگا بیوٹی پارلر۔ بندہ بھی وہ بیچارہ خاتون بول رہی تھے آ کر اپنے شوہر کو، کراچی کے سب سے مہنگے بیوٹی پارلر سے کروا کر آئیے، جو بھی کروا کر آئیے، آپ تو لے کر ہی نہیں جاتے۔ اب یہاں پر شوہر پھنس گیا۔ یہ ساری چیزیں ہماری مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر دوڑ رہی ہیں، اور اسی سے جتنی گندی چیزیں ہیں نا، جتنی گندی چیزیں ہیں وہ پیشے بنتے جا رہے ہیں، وہ پیشے بنتے جا رہے ہیں، اور وہی سب سے بڑے کاروبار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے گناہ کی، جو گناہ ہونے کا معاملہ تھا نا وہی ختم ہو گیا، اندر سے ختم کر دیا گیا۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، یہ گناہ سمجھا جاتا تھا، یہ بہت بڑے گناہ سمجھے جاتے تھے پہلے۔ اللہ